अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। السلام آداب खैरियत से हजरत? اللہ کرم میں. अभी एक साहब ने आपकी एक रिकॉर्डिंग भेजी, کہاں से؟ और शायद मालेगांव से आई थी मुझे, کون سی والی بھیجی؟ जिसपे शायद आप वो कोई मौलाना अब्दुल वाजिद साहब हैं, उनसे आप बात किए हैं। عبد الواجد. जी हाँ, अब्दुल वाजिद नाम है शायद उनका। اچھا دھیان نہیں ہے کون ہے. तो जो अपने बात में वो कह रहे अमीनवा बोले सबसे पहले फतवा उस पर मैंने लगाया था कुफरों का, ارے मतलब वो जो थे मालेगांव वाले। اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ हाँ, वो कह रहे थे आपसे कि अमीन कादरी नहीं, अमीन फसादी। ارے ہاں ہاں مفتی واجد علی قادری وہی ہے مفتی जी واجد. हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि सबसे पहले फतवा उस पर मैंने लगाया था कुफरों का। ہاں 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 صحیح تو بات ہے. हाँ, तो वही अभी रिकॉर्डिंग सुना मैं आपकी। اچھا تو हाँ, تو बड़ा मजा आया कि देखो यानी उसके ही आलिम जो है उससे कितने बेजार हैं। ایک دو نہیں ہزاروں. जी हाँ, لیکن پگلی دیوانی بنی ہوئی ایسے تو کچھ بھی چاہیے. ایکٹر کوئی آ جائے بس پبلک مان لیتی ہے. जी اور پبلک کا آج جو کل تو حال بہت آ زیادہ گیا چرچے میں چل رہا ہے وہ. ہے. آج کل امین فسادی جو ہے ہاں بہت چرچے میں چل رہا ہے نا. اصلی میں وہ پبلک کے حساب سے حالات حاضرہ کے حساب سے بیان کر دیتا ہے. جی عالم اصل میں ابھی مالیگاؤں میں عالم فاضل تو ہے نہیں نہ نہ جی قاری ہے نہ حافظ ہے عالم بھی نہیں ہے وہ. نہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. کہا قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے کبھی قرآن سے صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا. ابھی اصل میں اس نے ایک بیان کیا تھا نا مالیگاؤں میں، کیا تو اس میں علماء دیوبند کو جو ہے نا کچھ لوگوں کو اس نے گنڈا کہا. ارے ہاں، تو وہ بیان میں نا بہت مسلم چل رہا ہے آج کل وہ. ارے وہ اس نے کہا 5 گنڈے استغفر اللہ. ہاں، تو اس میں مالیگاؤں کے جو ہے ایک مولانا محفوظ کیا ایسا کچھ نام ہے ان کا، نعمانی صاحب، حسنین نعمانی. ہاں، ہاں ہاں تو انہوں نے چیلنج کیا ہے نا اس کو اچھا کیا کیا؟ کہ حسام الحرمین جو کتاب ہے وہ عربی میں ہے. عربی میں تو پڑھ کے بتا دے. ہاں، بولے تو اس کو پڑھ کے بتا. پوری اور نہیں بولے پڑھ پائے گا تو ہادی بھی کیا 2 سفر نہیں پڑھ پائے گا. ہاں، بولے ہمارا کام چھیڑنا ہوتا نہیں، لیکن تم نے چھیڑا ہوا ہے، اب تو بات تو مکمل ہونا چاہیے. تو بولے اب ایک کام کرو، پہلے جو ہے اس کو پڑھ کر بتاؤ، اور دوسری بات جو تم میڈ ان چائنا سید بنے ہوئے ہو. ہاں وہ تو وہاں ہمارے گاؤں کے سب جانتے ہیں. ہاں بولے دنیا کا پہلا سید ہے جس کے دادا دادی نانا نانی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہم سید ہیں، تو اچانک سے اس کو معلوم پڑ گئی سید ہے. ہے نا. دادا دادی نے نہیں کہا، اس کے باپ نے بھی نہیں کہا شاید. نہیں، اصل میں مالیگاؤں کے عالم دین ہے. نہیں اس کے باپ نے بھی نہیں کہا ہے. جی ہاں، تو ایک عالم مالیگاؤں کے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا واقعی میں یہ امین فسادی جو ہے سید ہے؟ ہاں تو انہوں نے کہا ہاں بالکل سید ہے، میں گواہ ہوں. اچھا. تو میں نے کہا آپ گواہ ہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا صحیح؟ بولے ہاں. بولے میرے سامنے بنا نا سید وہ. یہ قاری رضی اللہ کا ڈائلاگ تھا جو مشہور ہو گیا تھا. قاری رضی اللہ چترویدی، ہاں ان کا ڈائلاگ تھا یہ والا جو آپ بتا رہا ہوں. اچھا اب وہ کئی جگہ فٹ کر دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے ساتھ. ہاں صحیح بات. ہاں تو یہ تو ابھی جی 15 سال پہلے بنا ہے. ہاں پیدا ہونے کے 25 سال بعد بنا ہے. ہاں سید بنا یہ. انداز لگا پیدا ہونے کے 25 سال بعد یہ بنا. ارے پیدا ہوتے سے ہی بن جاتا تو کون دیکھتا اسے. صحیح بات ہے. اب تو سب کو معلوم ہو گیا کہ پیدا ہوتے سے ہی بنا ہے. پیدا ہونے کے 25 سال بعد بنا ہے. ہاں اچھا، یہ مالیگاؤں والوں نے جو ہے جو ایک کوئی ان کا چینل ہے اور یہ اپنا سائٹ ہے کل کے رضا کر کے، ہاں تو ان لوگوں نے پورا ثبوت دے دیا ہے میونسپلٹی سے نکال کر کے. اس نے جو اس کا جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے نا بنوایا ہے اس نے منشی پارٹی سے. تو سید اس نے بعد میں لگوایا ہے اس کے اندر. نہیں صحیح کہہ رہا. بنوایا ہے اس نے بنوایا ہے. جی اور وہ کتنے بنوا لیکن چھپ نہیں رہا. وہ چھپا نہیں پا رہا اس کا. عوام سے کہاں چھپ پا رہا. عوام تو سب سمجھ رہی ہے اس کو. عالم سب سمجھ رہے ہیں. جی عالم بھی کم مان رہے ہیں صاحب اس کو. وہ زیادہ تر عالم بریلی والے نہیں مانتے اس کو. ہاں نہیں بہت سے مان بھی رہے ہیں تو وہ مان یوں رہے کہ جو اس کے دلال ملال ہے ایجنٹ وہ مان لیتے ہیں. ہاں بس ان کو کچھ جسے بتایا مضبوط پیسہ کما رہا ہے وہ، تو اس کے ذریعے وہ لوگ بھی کما لیتے ہوں گے نا جو دلال فلال ہے. تو سب چل رہا ہے آج کل دلالوں کا حساب. بس وہی وجہ ہے کہ ہم پروگرام دلا دیں گے، ہم دلا دیں گے تمہیں، ہم دلا دیں گے. 50,000 میں جیسے لے لیے ان سے، 25-30 سے دے دیے، فلائٹ کا ٹکٹ دے دیا، 20 پکڑا دیے، 20 خود رکھ لیے. ہو گیا. ہاں وہی ہوتا ہے. پیسوں کی کمی تو ہے نہیں آج. جی اور وہ حسنین نعمانی صاحب نے ایک بات یہ کہی انہوں نے ہاں کہ یہ عالم ہے نہیں،
غیر عالم ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے کہ غیر عالم کو جو ہے تقریر کرنا، واز کرنا حرام ہے، لکھا ہے احکام شریعت میں. جی جی ہاں. تو بولے کہ اب یہ اپنے ہی اکابر کا باغی ہے، تو بولے یہ حرام کہہ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام مجلس منعقد کر رہا ہے. یہ ایک دو کفر نہیں بکے، اس نے تو بہت کفر بکے ہیں. جی جی. محدث کبیر جو بریلیوں کے سب سے بڑے محدث ہیں، مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بہت سخت کفر کا فتویٰ لگا. بہت سب سے زیادہ سخت فتویٰ انہی کا ہے. اچھا اچھا. انہوں کا تو بہت ہی سخت ہے، اگر آدمی سن لے تو وہ ہو جائے. ہاں انہوں نے تو لگایا اگر اسلامی اگر حکومت میں یہ ہو تو. اچھا. ارے اس میں بہت سخت فتویٰ لگایا، لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں. ہاں کچھ کیا چل رہا ہے، بریلویوں میں کئی فرقے ہو گئے ہیں. ہاں صحیح بات. کم بیش بریلویوں میں 12 فرقے ہو چکے ہیں. ہاں 12 فرقے ہو گئے بریلیوں میں. دیکھو اتاری ایک پاکستان والے کا، الیاس قاضی کا. جی جی ہاں، وہ جو سلام لکھا نا ہیٹروں میٹروں کو، وہ سلام کا مذاق بنایا اس نے. جی جی. آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کے سلام کہنا، اور چائے کی کتیلی ہاتھ میں اٹھا کے سلام کہنا. اس نے کیا کہا اس کو، وہ تو لکھتا ہی چلا گیا، تک بندی کرتا چلا گیا. وہ تو جی جی. ایک جگہ لکھتا ہے چاولوں کو، مرغیوں کو، انڈوں کو، مچھلیوں کو. یہ کوئی سلام ہوتا ہے؟ سلام کا مذاق بنا رہا. پھر لکھ رہا ہے کہ گاڑیوں کو وہاں کی ہاتھ لگا کر سلام کہنا، جو وہاں پر دیوبند والوں کی گاڑیاں ہیں زیادہ تر، جنہیں وہابی کہتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو سلام کہہ رہے ہیں. دیوبند والوں کی گاڑیوں کو ہاتھ لگا کر سلام کہنا. لیکن تعجب یہ ہے، ماشاء اللہ کیا پکڑ کرتے ہیں آپ. نہیں تعجب یہ ہے کہ وہاں کے امام کو مسلمان نہیں مانا. یہ نہیں کہہ رہا وہاں کے امام کو ہاتھ لگا کے سلام کہنا، یہ وہاں کے امام کو مسافہ کر کے سلام کہنا. گاڑیوں کہہ رہے ہیں، گاڑیوں پہ کہہ رہا کہ گاڑیوں پہ ہاتھ لگا کے سلام کہنا. وہاں کی دیوبند والوں کی جو جنہیں یہ وہابی مانتے ہیں، ان کی وہیں کی گاجر مولی پکانا، جو دیوبند والے سبزی اگاتے ہیں وہاں پر، وہی تو اگا رہا ہے. کون جا رہا اگانے؟ صحیح بات ہے. اور وہاں کی ہیٹروں کو، میٹروں کو، سب انہی کے تو ہیٹر میٹر ہیں دیوبند والوں کے. سب انہی کے ہیٹر میٹر. بتاؤ دیوبند والوں کے اوپر، یہ دیوبند والوں کی چیزوں کے اوپر کہہ رہا ہاتھ رکھ کے سلام کہنا ہے. اور امام کو مسلمان نہیں مان رہا ہے، الیاس قاضی اس کے ماننے والے. اور وہ اس میں جملہ شاید کوئی کتے کو سلام کہنا نا. تو مسلمان مانتا تھا امام کعبہ کو بھی، مسجد نبوی کے امام کو بھی. اچھا اچھا. وہ تو اس کے اوپر لگام لگا دی. ناگپور کے ایک مفتی تھے، مفتی عبدالحلیم ناگپوری. اچھا اچھا. انہوں نے منع کر دیا، جب سے پڑھنا بند کر دیا. پہلے پڑھتا تھا نماز، لیکن جو پہلے پڑھی ہیں نمازیں اس نے وہ آج تک دہرائی نہیں، نہ اس سے توبہ کیا اس نے، نہ رجوع کیا. جبکہ لازم ہے کہ وہ نماز دہرا. جب معلوم ہو گیا تیرے نگراں نے منع کر دیا، مفتی عبدالحلیم صاحب نے، تو جو اب تک پڑھی تھی وہ نمازیں بتا کے دہرا تھا نا. کہتا کہ میں نے اتنے سال پڑھی ہے نمازیں، میں دہرا رہا ہوں یہ امام کعبہ کے پیچھے نماز جو پڑھی ہے. اس میں ڈرتا ہے، وہ ڈرتا بھی ہے. وہ سوچتا ہے میری جماعت کے لوگ جو مکہ شریف مدینہ شریف میں دعوت اسلامی والے، ان کو بھگا دیں گے وہ لوگ. پہ چھپا کے رہتے ہیں دعوت اسلامی والے وہاں پر. جی جی. وہ لوگ ایک دن ظاہر ہو جائیں گے، ان کو دیکھ لیں گے وہ عرب کی حکومت والے. وہ بہت سخت لوگ ہیں صاحب، بہت نظر گہری، ان کی نظر بہت گہری ہوتی ہے عرب والوں کی. جی جی. ارے اسلام وہیں سے آیا، ان کی نظر گہری نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ صحیح بات ہے. وہ تو بال کی کھال اجھڑنے والے لوگ ہیں، ان سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ارے انڈیا کے سب سے مشہور عالم گئے تھے دیوبند والوں کے، جو سب سے زیادہ مشہور عالموں میں تھے اس زمانے کے. شاید غالباً علامہ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا ان کی جگہ کوئی اور تھے، سجاد نعمانی، جو بھی تھے. بہرحال بہت مشہور عالم ہی گئے تھے کوئی. اچھا اچھا. تو وہاں کے شیخوں سے جب بات چیت ہوئی امام سے، امام کے سامنے، تو انہوں نے کسی آیت کو مخصوص کر کے کہہ دیا کہ اس آیت میں شفا ہے، قرآن کی اس آیت میں شفا ہے. تو اسی وقت امام نے ٹوک دیا وہاں پر کہ جناب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں شفا ہے. کہا پورے قرآن میں شفا ہے. جی جی. اور دلیل میں آیت پڑھی کہ قرآن میں اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. جی جی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. جی جی. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا اس آیت میں شفا ہے؟ کہا پورے قرآن میں شفا ہے. دیکھیے ماشاء اللہ کتنی گہری نگاہ ان کی. وہ دیوبند کا مشہور عالم تھا، معمولی نہیں تھا، دنیا کے مشہور عالموں میں تھے وہ. جی جی. ان کو ٹونک دیا عرب کے امام نے. ذرا دیکھو کتنی گہری نظر رکھتے ہیں قرآن و حدیث پر. قرآن و حدیث تو ان کی نگاہوں میں ہے صاحب. جی جی.
ان کے نگاہوں میں قرآن حدیث ہے. ہاں صحیح بات ہے نا. سیدھی آنکھ میں قرآن ہے تو دانی بائیں آنکھ میں ان کی حدیث شریف. جی جی بالکل بالکل. وہ دونوں پر نظر رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث پر. جی جی. اسی لیے بریلوی لوگ اہل حدیث بھی کہتے ہیں ان کو. اہل حدیث وہ اس معنی میں کہتے ہیں یہ لوگ کہ وہ غیر مقلد ہے. غیر مقلد نہیں ہے، وہ مقلد ہے. ہاں وہ حنبلی ہے نا، وہ تو حنبلی مسلک مانتے ہیں. جی جی ان کے فتاوی وغیرہ سب تو انہیں پر ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. اب یہ الیاس قاضی کا دیکھو، اس نے سلام تو بھیجا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی پکاؤ وہاں کی دیوبند والوں کی، اور دیوبند والوں کی گاڑیوں پہ ہاتھ لگا کے سلام بھیجو، مگر امام سے مسافہ کر کے سلام مت بھیجو. امام کو مسلمان نہیں مانا اس نے سلام میں. گاڑیوں کو مسلمان گاڑیوں کو مان رہا ہے. گاڑیوں پہ بھیج دو، ٹماٹروں پہ بھیج دو، چائے کی کتیلی کہہ رہا ہاتھ میں اٹھا کے سلام بھیج دو. وہ کہہ رہا ہے تربوز سر پہ اٹھا کے سلام بھیج دو. تربوز سر پہ اٹھا کے سلام. اس کا سلام سن کے بریلوی ہنستے ہیں. ارے بریلوی مذاق ہنستے ہیں کہ یار یہ کیسا سلام ہے. جی جی. وہ خود بریلوی کہہ رہے تھے کہ اس نے دیوبند والوں کو موقع دیا. جی. دیوبند والے آج مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے لوگوں نے دیکھو ایسا سلام لکھا ہے. ایسا کچھ بتا رہا تھا کوئی بریلوی. مطلب بریلوی بھی مان گئے کہ یہ اس نے سلام لکھا ہے، اس کا لکھا ہوا سلام جو ہے اس کی نیت صحیح نہیں تھی. اس لیے اس کا سلام اتنا محدود ہوا کہ اس کے اتاری دعوت اسلامی والے بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے اس کو. صحیح بات. اچھا یہ ایسے اچھا کیوں مان رہے ہیں کہ انہیں 50,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے. ہاں یہ اتنا پیسہ آتا کہاں سے اس کے پاس؟ یہ انڈر گراؤنڈ معاملہ ہے ودیشوں سے، بہت تگڑا معاملہ. اچھا ہاں اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. جی جی جی. یہ چندہ جو ہوتا ہے نا انڈیا سے، ہاں ہاں اتنے چندے سے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے نا. آپ خود جانتے ہو آپ کی بھونڈی میں جو مسجد بنے گی تو اس کے کتنے سال لگ جاتے ہیں بننے میں؟ 3 سال لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے کئی 10 سال لگ جاتے ہیں بننے میں. جبکہ ایک چھوٹی سی مسجد بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. جی. اور وہیں چندہ بھی خوب بھرپور کرتے ہیں لوگ، رات دن کرتے ہیں. جی جی. اس کے باوجود 10 سال مسجد کے لیے 10 سال لگتے ہیں. اس میں لوگ دل کھول کے دیتے ہیں، اس کے باوجود ہاں اتنا سال لگ جاتا ہے. پورے انڈیا میں مدرسوں کا معاملہ بچھا ہوا ہے، پورے انڈیا میں. بمبئی تک میں انہوں نے بلڈنگ خریدی. اب بمبئی میں بلڈنگ خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپیے کروڑوں روپیے کا معاملہ. صحیح بات ہے. جے پور میں کوٹا میں اور پورے ہندوستان میں. ہاں. اچھا یہ بلڈنگیں خریدنا یہ پیسہ الگ، اور اس کے علاوہ ہر اتاری کو 50,000 روپے، جو بڑا اتاری ہے سینئر، اور جو جونیئر اتاری ہے چپراسی اسے 15,000. تو اب یہ بتاؤ یہ لاکھوں اتاری انڈیا میں ان کو 50,000 روپے تنخواہ یہ کیسے دے سکتا چندے سے؟ صحیح بات ہے. صحیح بات. تو یہ چندہ ایک دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ان کے منہ بند ہو جائے کہ ہم چندے سے کرتے ہیں. باقی معاملہ کچھ اور ہے. انڈر گراؤنڈ سمجھ لو آپ. جی سمجھ. ہندوستان میں دیوبند کے ہی مدرسے چل رہے ہیں، بریلی والوں کے بھی چل رہے ہیں، دونوں خوب جم کے چندہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں پوری ہندوستان سے. صحیح بات. ان کی بھی اتنی بلڈنگیں پورے ہندوستان میں نہیں بن رہی. نہیں نہ اتنی شاخیں بن رہی بریلی مدر اسلام کی. جی. ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے ان کا تو بھروچ میں کھل گیا، بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے پاس میں. اور یہ احمد آباد میں اور ہر جگہ. کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ ایک اور یہ گجرات میں کوئی جگہ موڑا سا وہاں کھل گیا بہت بڑھیا. اور تنخواہ 50,000، اتنے کروڑوں کے مدرسے بن رہے ہیں. جی بہت پیسہ ان کے پاس ہے. چندے سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف چندہ کرتے ہیں جان توڑ کے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار رات دن محنت کرتے ہیں چندے میں. جی ابھی بتا رہے ہیں ہمارے یہاں ایک مسجد بن رہی ہے، اس کا ایک سلیب کب سے پڑا ہوا ہے، دوسرے سلیب کا انتظام ہی نہیں ہو پا رہا ہے. اور اندازہ لگا لو جب مسجد کے سلیب کا نہیں انتظام ہو پا رہا تو ان کے کتنے مدرسے بن رہے ہیں. وہی تو سوچیے. اور ان کے مدرسے پوری میں جیسے آپ بتا رہے پوری میں بلڈنگ خرید لے رہے ہیں. اب بتاتا ہوں میں آپ کو راز. وہ راز سربستہ جو خود میں نے بریلی میں اپنے کانوں سے سنا، دیکھا میں ادھر ادھر سے نہیں سنا. اچھا. خود ڈائریکٹ بیٹھ کے سنا. سال ملت فخر اہل سنت حضرت مفتی آصم رضا خان صاحب جو ابھی موجود ہیں. اچھا نیک شخصیت ہے، چہرہ بھی نورانی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ نوجوانوں کے ہیرو ہیں زمانے. تو ان سے ہی میں نے سنا ڈائریکٹ، یہ نہیں کسی اور سے. وہیں میں گیا تھا بریلی میں، جاتا رہتا تھا بریلی. تو میں نے ان کی بیٹھک میں گیا تو انہوں کی زبانی سنا. انہوں نے کہا کہ جب کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا دعوت اسلامی والوں کا، الیاس قاضی کا، تو امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے جہاز کر کے پاکستان کراچی روانہ کیے تھے. 2 ہرے کلر کے جہاز. اب آپ سمجھو اس ہرے کلر کا کیا مطلب ہو رہا ہے. صحیح بات.
نہیں کیا مطلب سمجھے؟ مطلب بہت کنیکشن بہت مضبوط جڑا ہوا ہے نا. اب حکومت ہرے کیوں کر رہی ہے امریکہ کی؟ کچھ نہ کچھ تو راز ہے. کچھ نہ کچھ تو راز ہے. صحیح بات. اچھا پھر ہرے کلر کے جہاز ہوں گے تو انڈیا کے لوگ ہر دیش میں ہیں. اور دیوبند بریلی کے بھی سب جگہ لوگ ہیں، مولوی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب ہیں، دونوں کے ہیں. جی. تو بات تو پتہ لگی ہوئی نا، تحقیق تو ہوئی یار یہ ہرے کلر کے آج کیوں کر رہی ہے امریکہ کی حکومت جہاز. اور پھر معلوم ہو گیا وہ کراچی گئے تو تحقیق تو سب ہو ہی جائے گی نا، عالم کر ہی لیں گے. پھر اتنا بڑا جہاز ہرا ہو کے جائے گا تو وہ تو معلوم ہو ہی جائے گا. پھر کراچی میں اترے گا ہرا تو پبلک کو پتہ تو چلے گا نا کسی طرح سے. صحیح بات ہے. وہ تو آپ جانتے کوئی نہ کوئی بات تو نکل کے آئی جاتی ہے، جیسے امین القاضی کی آ رہی ہے کہ سید نہیں ہے. جی. تو اس ہرے کلر کے جہاز سے میں سمجھ گیا کہ اس کا امریکہ سے کنیکشن ہے کچھ نہ کچھ. جی جی ظاہر سی بات ہے. اور یہ کام اتنے اچھے کرتا ہے کہ لوگ دیوانے پاگل ہو جائیں اس کے اوپر. یہی ایک وہ ہوتی ہے، مشن ہوتا ہے کہ آپ اتنے اچھے کام دکھا دو کہ کل کو آپ کے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، جو آپ کے مخالف ہو ان کو یہ موافق مارے آپ کے پکڑ کے. صحیح بات ہے. پھر اسی میں آپ 2-4 باتیں ایسی ملا دینا کہ ان کے ایمان ختم ہو جائے. جی جی. اچھا آج کل تو جو ہے یہ جو پہلے کھیرا کاٹنے کا اور کیلا لٹکانے کا جو طریقہ بتایا کرتا تھا وہ اب نہیں بتا رہا. اب نہیں بتا رہا ہے نا وہ. ارے وہ تو جانے کتنے بتاتا بند کر دیتا ہے. ہاں وہ مدنی پتھر نکالا تھا منہ میں رکھنے کا، وہ بھی بند کر دیا. اور ایک مدنی چشمہ نکالا تھا، ایک مدنی تکیہ نکالا تھا. ارے وہ تو کہنے کیسے کرتا ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے میں اس دور کا سب سے بڑا متقی محتاط بزرگ ہوں. جی جی. اب اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شہید سے برابری کی. اس نے اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوایا. میلاد نامہ پڑھا اس کا عمران اتاری نے. اچھا میلاد نامہ پڑھا. ہاں میں خود کیسٹ لایا نا، اجمیر شریف سے ملایا تھا. ہاں اچھا اس کی 2 لاکھ کرامتیں کم بیش. پوری دنیا میں کسی ولی کی آپ کتابوں میں مت پڑھنا اتنی کرامتیں. 2 لاکھ کرامت اس کی ہو گئی. 2 لاکھ ہو گئی کم بیش. وہ تو بات میں کرامت ہے، سراپا کرامت ہے. گھر سے نکلے تو کرامت ہے، بیٹھے تو کرامت ہے، اٹھ جائے تو کرامت ہے. کرامت کی کرامت ہے. مگر تو تعریف سریح فیل کر دیا. نہیں ان سے 10 گنا آ گئی. 10 گنا آ گئی. ان کی کہاں اتنی کرامتیں بنائی تھی لوگوں نے. نہیں صحیح بات ہے. اس کی بہت کرامت ہو گئی. نہیں انہوں نے ان کے ازلی میاں صاحب کے ماننے والوں نے ایسی نہیں کرامتیں بنائی. اچھا یہ جو اس کی کتاب ہے فیضان سنت، وہ کتاب پہلے بہت پتلی تھی، ابھی آہستہ آہستہ موٹی ہو گئی. وہ فیضان سنت میں 3 خواب تھے، اس نے کٹوا دیے. 3 نہیں کئی خواب کٹوا ہے. اچھا صفحہ 3 میں تھا پرانی میں دیکھنا کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے. صفحہ 27 میں تھا کہ قبرستان میں اجتماع ہوا، لانڈی کے سب کی بخشش ہو گئی، سب کو جنت مل گئی. اور صفحہ 31 پہ تھا خواب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہے الیاس قاضی. اب اس سے وہ خواب کٹوا دیے. سوچا کہ پبلک پکڑ کر رہی ہے، عالم پکڑ کر رہا ہے، لیکن نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ توبہ کیا، نہ تجدید ایمان. یہ کرے گا بھی نہیں کبھی، نہ کلمہ پڑھے گا، نہ توبہ کرے گا، نہ تجدید ایمان کرے گا. بس رجوع کر لیتا ہے، دکھانے کا رجوع بس خالی. یہ کسی دنیا کے کسی بھی عالم کو اپنا پیر بنانے کو تیار نہیں. خود ہی سب سے بڑا پیر بنا ہوا ہے. یہ کسی بھی عالم کی خلافت کے اوپر پیری مرید نہیں کرتا. صرف اس کے تھے جو ایک ماننے والے کوئی ہوں گے، مسلم الدین صاحب، بس انہی کا شجرہ دے گا. باقی اس کو بہت سے عالم خلافت دیتے ہیں، وہ کسی کو پیری نہیں مانتا. وہ تو لے کے رکھ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھ جائے کہ ہاں میں ان کو بھی مانتا ہوں، ان کی مجھے خلافت ہے. باقی مانتا کسی کو نہیں. شجرہ اسی ایک ہی پیر کا دیتا ہے، باقی کسی کو نہیں مانے ہو دادا. اچھا تو اگر یہ جو امین فسادی ہے تو یہ بھی وہی جڑا ہوا ہے کیا؟ یہ بھی یہ پہلے اسی جماعت میں تھا. اس کا پیر. اچھا اس کا جو گرو ہے شاکر رضوی صاحب، وہ تقریر تو اچھی کرتے تھے. اچھا. اور یہ آپ جو بات کیے ہیں ان سے مالیگاؤں کے عبد الواجد، کیا بتایا آپ نام ان کا؟ مفتی واجد علی صاحب. جی ہاں واجد علی صاحب. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا کنیکشن ایران سے ہے. ارے وہ تو جنے کہاں سے، وہ تو کیا معلوم کیسے دہاڑتا ہے. بتایا کہ اس کا کنیکشن ایران سے. بولے رابضی ہے، اصلی سید ہوگا وہ اتنا چیخے گا نہیں. نہیں صحیح بات ہے. کہاں اتنا چیخنے گا. نہیں سید کا مطلب کیا؟ سید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. جی جی. اس کی تو شان ہی الگ ہوگی. بات ایک الگ شان ہے. صحیح بات ہے. اس کی بات کا اثر ہوگا. صحیح بات ہے. مارے والے نہیں چلاتے اتنا. ارے اتنا بتا رہا ہوں، مالیگاؤں میں لوپ چلتا ہے تو 24 لوم کی اتنی آواز نہیں رہتی جتنی آواز اس کی رہتی ہے.
تو یہ بدن اس کا کتنا موٹا ہے دیکھ لو آپ، سینہ کتنا پورا سانڈ ہو گیا وہ. اب دیکھو سید تو سید ہی ہوتا ہے صاحب، اللہ کے رسول کی اولاد ہے. جی جی. تو سید کی ایک خاص پہچان بتا رہا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھی ہے، امام غزالی نے لکھی ہے. اچھا اچھا. وہ کاشفۃ القلوب آپ خرید لینا، مل جائے بھنڈی میں، اس میں پڑھ لینا آپ، صفحہ 375 کے آس پاس. اچھا صفحہ پورا دھیان نہیں آ رہا کنفرم، لیکن 375 کے آس پاس پڑھ لینا آپ کہیں. اچھا. 275 375. کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں انہوں نے زبردست پہچان لکھ دی سیدوں کی. ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اولاد کو اندازے کے مطابق خوراک دینا. جی 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 جی. اندازے کا مطلب ہوتا ہے میڈیم درجہ. جی. تو سید 1400 سال سے میڈیم ہی رہے ہیں. جی جی. نہ امیر ارب پتی ہو پائے، امیر کبھی بنے، نہ اتنے غریب ہوں کہ لوگ ترس کھا کے کوئی ان کو دال بھیجے، کوئی آٹا بھیجے، کوئی چاول بھیجے، ایسے بھی نہیں. صحیح بات. کیونکہ وہ ان کی شان کے خلاف ہوگا. غریب ہوں گے لوگ، کچھ مدد کریں گے تو شان کے خلاف. جی جی. اور اتنے امیر پتی بھی نہیں ہوں گے کہ امیر کبھی کے عیش میں پڑ جائے. تو حضور نے دعا کی خاص طور سے کہ یا اللہ میری اولاد کو اندازے کے مطابق خوراک دینا. جی. یہ کاشفۃ القلوب میں ہے. اچھا اچھا. تو غوث سے اعظم میڈیم درجے میں، غریب نواز میڈیم درجے میں، بڑے پیر صاحب کے پاس زیادہ مال آتا تھا تو آپ فوراً بانٹ دیتے تھے مریدوں کو. جی جی. پڑھا ہوگا سنا ہوگا آپ نے کہ جتنا بھی آپ کے پاس آتے تھے جلد سے جلد آپ غریبوں کو تقسیم فرماتے تھے. صحیح بات. غریب نواز اسی کنڈیشن میں میڈیم، امام زین العابدین اسی کنڈیشن میں، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری. بتاؤ ان میں سے کسی نے پراپرٹیاں بنائی ہوں اپنی، ہو یا کارخانے بنا کے رکھ چھوڑے ہوں؟ نہیں، یہ تو اربوں کا مالک ہو چکا ہے یہ تو. ہاں، تو وہ سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخاوت اس کے اندر ہوگی اعلیٰ درجے کی. جی 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 جی. یہ تو ہوگی. شاعر نے کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ان کی بیلوں تینت پہ لاکھوں سلام. جی جی. سید کی پہچان بتائیے، خون خیر الرسل سے جن کا خمیر. صحیح بات. اب بتائیے سید کی جو پہچان ہے وہ تو اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے صاحب. ہاں. سید اپنی سیادت کو کبھی نہیں منوائے گا. نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت فرمایا تھا کربلا میں. جی. اتمام حجت کیا ہے کہ میں حسین ابن علی، وہ ایک وہاں پر ضرورت تھی اس لیے اتمام حجت فرمایا. باقی امام حسین علیہ السلام کے بعد میں کبھی بھی دنیا میں کسی سید نے اپنے آپ کو سید کہہ کے نہیں منوایا کہ ہم سید ہیں. جی جی. اتنا ثبوت دینا پڑا ان کو، لوگ خود ہی جانتے کہ سید ہے. ارے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. صحیح بات ہے، لوگ خود ہی جان لیتے ہیں ان کے افعال سے، ان کی جو ہے تمام چیزوں سے. وہ نہیں بھی کہے گا تو اللہ اس کی عزت کروائے گا، وہ اللہ کے رسول کی اولاد ہے. جی جی. اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. چلا بولتا ہے میں سید ہوں. وہ تو کہتا ہے وہ ان کے مزار پہ جاؤ میں ثابت کر دوں گا کہ میں سید ہوں. کیسے ثابت کر دے گا، تو ہے ہی نہیں سید. اب وہ تو لوگ اس لیے نہیں آتے کہ یہ بلا وجہ گنڈے بدماشوں کو بلا لے گا، وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا بلا وجہ. جی جی جی. پوری وہ حکومت اسی پہ کر رہا ہے، وہ گنڈوں پہ ہی کر رہا ہے. نہیں، پبلک ہے نا اس کے ساتھ. ہو جائے میں ابھی کہیں جاؤں گا، وہ آئے گا کوئی کہے گا ہاں ثابت کرو، تو پبلک اس کی آ جائیں گے، دیوانے آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ماننا شروع کر دیں گے. وہ تو سنیں گے تھوڑی دلیل ملیل. ہاں، ان کو کیا سمجھتا دلیل کیا ہوتی ہے. بھائی پبلک کا تو ایسا معاملہ ہے جسے مان لیتی ہے تو مان لیتی ہے بس. صحیح بات. تو یہ سیدوں کی پہچان بڑی صاحب یہ بھی ہے کہ وہ سید کسی سے ڈرے گا نہیں. نہ وہ بریلوی سے ڈرے گا، نہ وہ دیوبندی سے ڈرے گا، نہ وہ اہل حدیث سے ڈرے گا، نہ وہ مودودی سے ڈرے گا، نہ وہ اتاری سے ڈرے گا، نہ وہ شاکری سے ڈرے گا، نہ وہ سلفی سے ڈرے گا، نہ وہ کسی سے ڈرے گا. کسی سے نہیں ڈرے. صحیح بات ہے، وہ حق بات کہے گا. وہ تو اللہ کے رسول کی اولاد ہے، وہ کیوں ڈرے. صحیح بات. اس کی مثال ہے نا خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جبکہ اس زمانے میں مسلمان بھی نہیں تھے، آپ کو تو معلوم ہی. جی جی. خواجگان امام الہند حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا. ہاں صحیح بات. کیا کسی سے ڈرے؟ بادشاہ اس زمانے میں تو سب معاملہ ہی انہیں کا تھا، لیکن نہیں ڈرے. ہاں، اور یہ جو ہے اللہ کا ڈر تھا بس. اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، یہ اتنا چلی پکار مچاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور کسی ایک دیوبندی اور ایک وہابی سے جو ہے یہ توبہ نہیں کروا پاتے ہیں لوگ.
और ना तो कभी किसी को गैर मुस्लिम करना पड़ा बात पाएंगे। बम्बई में देख लो 30% देवबंद वाले हो गए, पहले 5% थे, आज से 50 साल पहले। बहुत है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कितने हो गए? कितने हो गए वहाँ? बहुत हो गए। अभी जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे सिर्फ बरेलियों की सिर्फ 2 मस्जिदें थी, 2, अब देवबंदियों की 1 थी, अब अभी देवबंदियों की 7 हो गई है। पहले देवबंदियों की, बरेलियों की 2 थी, देवबंदियों की 1। हाँ, और अब अभी देवबंदियों की 7 मस्जिद हो गई। और ये आलम है क्यों, कौन से महल्ले में? ये जो है गुलजार नगर कहलाता है इलाका। अच्छा, भिवंडी में गुलजार नगर। जी जी, यानी 7 मस्जिद देवबंद वालों की हो गई इतनी हाँ जल्दी? 7 हो गई, इनकी भी 2 ही है। और ये बीबी आस मस्जिद भी के पास में भी उधर भी बनी ना माशाल्लाह, अभी एक और बन रही है, अरफात मस्जिद बहुत बड़ी बन रही है। और वो कौन सी चाल है, चाल कहलाती है वाली? जी जी हाँ, उधर जो है एक तो वो कुबा मस्जिद है, कुबा मस्जिद है, हाँ। एक आजबीबी है। तो इसका मतलब भिवंडी में पहले बरेलवियत थी 90%, आज से 50 साल पहले। हाँ हाँ, अभी जो है ना वो 40% बचे हैं खाली। यानी 60 देवबंदी हो गए वहाँ। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया मामला। और मेरी तकलीफ हो चुकी भिवंडी में कई। अच्छा अच्छा, ये जो मदीना मस्जिद बनी है ना 4 मंजिला, जी जी हाँ इसमें आलिम अच्छे हैं, काबिल है, हाँ हाँ नेक आदमी, हजरत मौलाना निसार साहब हाँ, मिसबाही। वही भी पास में एक है नगीना मस्जिद। हाँ, वो नगीना वो अलग है, वो मदीना अलग है। जी जी हाँ, मदीना तो मस्जिद है इसमें मेरी नगीना। तकरीर हो चुकी है, हजरत मौलाना निसार साहब ने कहा था, तकरीर है। जी जी वो माशाल्लाह। वैसे वो आलिम अच्छे हैं, अशरफी सिलसिले के, लेकिन तो नेक कभी आइए आदमी। भिवंडी, आइए, कब आ रहे हैं आप? और उसके ऊपर तकरीर हो गई शांति नगर है कौन सा, और गैबी नगर में तकरीर हुई थी मेरी एक। अच्छा, गैबी नगर में जाओ मस्जिद में? हाँ, जहाँ नहीं, कोई डॉक्टर मास्टर लोग जमा हुए थे, वहाँ हुई थी। अच्छा, औलिया में क्या, औलिया मस्जिद में? उसमें ओलिया मस्जिद में नमाज पढ़ी है। अच्छा अच्छा बीबी आस की मस्जिद है, ओलिया मस्जिद, शायद ओलिया मस्जिद में नमाज पढ़ी होगी, ध्यान नहीं है। बीबी आस वाली में तो पढ़ी है नमाज। अच्छा अच्छा, हाँ आज बीबी मस्जिद। और ये क्या कहते हैं, क्वार्टर गेट में वो इमाम हैगा यूसुफ रजा, वो अरे आजकल तो फरार है। क्यों? अरे तड़ी पार हो चुका है। अच्छा, वो विस्फोट करता था, माल को एक्सपोर्ट करता था वो। उस पर केस हो गया था ना। अरे क्या मालूम कुछ करता है होल्टर से, वो आलिम फाजिल नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है वो। कुछ दिन बाद देख लो कट्टर वो हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, या कह देगा हम नहीं मानते बरेलियों को, इन लोगों ने तो जने क्या जायज कर रखा, हर कुछ। अभी हजरत बता रहा हूँ मैं, वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं। कट्टर सुन्नी बनना चाहिए आदमी को, न हाँ, जो देवबंदी बने पहले, न बरेली, कट्टर नहीं सुन्नी सही बने। बात है, जो कुरान सुन्नत है उस पर अमल करो। और सुन्नी कहने की भी जरूरत नहीं है भाई, मुसलमान है बस काफी। नहीं सही बात है। कुरान में अल्लाह ने यही फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह फरमाता न मरो तुम मगर मुसलमान होके मरो। सही बात। और एक और आयत है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह तू हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर, वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और हमारा हशर नेक लोगों के साथ फरमा। जी 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 माशाअल्लाह। कुरान में 2 लफ्ज आए, मोमिन और मुस्लिम। नहीं, सुन्नी की भी जरूरत नहीं है, सुन्नी तो बमुकाबला शिया के कहा जाता है, वरना पहचान था खाली कोई न कहे तो कोई जरूरत नहीं है। देवबंद बरेली वाले दोनों सुन्नी है बस। सही बात है, सही बात है। दोनों इमामों को मानते हैं, चारों तो सुन्नी है, दोनों मुरीद करते हैं, सुन्नी है। बता रहा हूँ हजरत, हमारे साथ में बहुत से रहने वाले जो है सुन्नियों के लिए बरेली वाले से पूछा जाए क्या सुन्नी बनने के लिए क्या बंदर की पूछ लगाना पड़ेगा पीछे? क्या जब सुन्नी मानोगे तुम? हाँ, क्या बता रहे? मतलब बता रहा था मैं कि मेरे साथ में बहुत से लोग रहने वाले, जिसे मैं खुद बता रहा हूँ कि सब पहले सब बरेलवी थे। अब क्या हुआ? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब जो है जमात में होकर लगाए, 3 दिन 40 दिन लगा लिए, सब देवबंदी बन गए हैं। कम से कम तादाद कितनी हुई? 50-60? हाँ बहुत हो गए। मैं समझता हूँ सिर्फ मेरे साथ में कम से कम 100 बरेलवी जो है जमात में होकर लगाए होंगे, जो देवबंदी बन गए। तेजी से? हाँ, तो मस्जिदें तो यहाँ पे तो 300 करीब है मस्जिदें भिवंडी में। 300? हाँ, तकरीबन 300 के आसपास होंगी। उसमें 150 देवबंद वालों की? हाँ हाँ, उससे कम नहीं है, समझ लीजिए ज्यादा ही होंगी। और ये बहुत तेजी से फैल गई बरेली। हाँ, अरे इतना फैल गया कि वो नागपुर का नहीं है क्या, वो फारूक खान रजवी? हाँ हाँ, तो मेरे मोहल्ले के लड़के लोग बात कर रहे थे, बोले उनको बुला के बयान करवाना है क्योंकि देवबंदियत बढ़ते जा रही है। अच्छा, फारूक को बुलाए तो उसके साथ मुझे ही बुला ले। बोले देवबंदियत बढ़ते जा रही है, बोले उनको बुला के बात कराने का है। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया इन लोगों ने। नहीं, कुछ दिन बाद फारूक भी बरेली वालों से हट जाएगा। हाँ हाँ, समझदार नहीं आदमी, समझदार है।
اچھا وہ مجھے بریلویوں کی بہت ساری خرابیاں نظر آ رہی ہیں، بتاتا بھی ہے. یہ نعت پڑھنے والے جو کر رہے ہیں یہ حرکتیں عجیب عجیب، اس پہ بھی اس نے بیان دیا، اور بھی طرح سے وہ حق بات بھی بیان کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ دن بعد بریلوی اس کا بائیکاٹ کریں گے، پھر کہے گا یار اب یہ مفتی خلیل صاحب کی طریقے پہ عمل کر لو. دیوبند چلے گئے تھے، اب اپن بھی یہ تو کسی کو ہی سننی نہیں مان رہے. کہے گا کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے بریلویوں کے لیے، انہوں نے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کیا، اب چلو اب دیوبند سیدھے. ابھی کچھ دنوں پہلے ان لوگوں نے پروگرام کیا تھا، آدمی قابل ہے وہ فاروق رازوی. جی سمجھے حضرت. ہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام کیا ان لوگوں نے، تو اس کا عنوان دیے تھے مسلک اعلیٰ حضرت بچاؤ کانفرنس. بھیونڈی میں مسلک اعلیٰ حضرت بچاؤ کانفرنس، یعنی اتنا پریشان ہو گئے ہیں مسلک اعلیٰ بچاؤ. ہاں اس کو بچانے کی فکر میں لگ گئے. کیا کرے بیچارے. اصل میں یہ سمجھ لو بھیونڈی میں ہی نہیں پورے بمبئی میں 30% ہو گئے دیوبند والے. جی جی اہل سنت دیوبند 30% ہو چکے ہیں. مدن پورہ چلے جاؤ، آپ مینارہ مسجد چلے جاؤ، آپ یہ ادھر چونا بھٹی چلے جاؤ، باندرا چلے جاؤ، کرلا چلے جاؤ، بھرے ہو گئے سب. ہاں یہ ایسے کم ہوتے جا رہے ہیں. میں تو گیا نا پٹھان واڑی میں، وہاں پر ہمارے ملنے والے تھے، میں رکا تھا. تو پٹھان واڑی میں گیا تو بتایا 8 مسجدیں ہیں، 7 مسجدیں دیوبند کی ہیں، 1 بریلوی کی ہے بس. ہاں ایسا ہی ابھی جس میں مولانا مقبول تھا. جی جی میں جہاں گیا تھا ضلع بیڑ، مہاراشٹر کا ضلع ہے ضلع بیڑ. ہاں تو وہاں پہ 72 مسجد تھی ضلع بیڑ میں. پھر تو 72 میں 70 مسجد دیوبندیوں کی ہے، 2 بریلیوں کی ہے بیڑ میں. ہاں 70 جو ہے دیوبندیوں کی ہے. تو پہلے بریلویت ہوگی وہاں پہلے. ہاں پہلے تھے سب، آہستہ سب ختم ہو گئے. ایک علاقہ ہے بنگلور کے پاس ہندو پور کر کے، اس کا نام ہو گیا، اس کا نام ہندو پور ہو گیا ہے. میں وہاں پہ گیا، وہاں 54 مسجد تھی. اب تو 54 مسجد میں جو ہے نا، پوری 54 مسجد میں ایک بھی بریلیوں کی نہیں ہے. پوری 54 مسجدوں میں پوری 54 میں صرف 2 اہل حدیثوں کی ہے، باقی سب دیوبندیوں کی ہے. بتائیے یہ عالم ہو گیا. ہاں بہت بری حالت ہے ان کی. اصل ان کے اسٹیج لگا کے برائیاں کرتے ہیں. لوگ تنگ آ گئے، 50,000 40,000 60,000، اور یہ نمازی بناتے نہیں ہیں. کچھ نہیں یہ بس صرف نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا پیسہ لے رہے ہیں یہ وہی پیسہ ہوتا ہے عام طور سے جو جوا سٹے کا ہوتا ہے، اور الٹے سیدھے دھندے. کوئی حلال پیسوں کا چندہ تھوڑی کرتے ہیں عام طور سے لوگ. آپ بتا رہے یہاں جو بیان رہتا ہے جلسہ وغیرہ، تو محلے کے لوگ جو چندہ کرتے ہیں وہ سب سے لے لیا کرتے، جو نیتا لوگ ہیں ان سے بھی لیتے ہیں. اب یہ مقرر عالم وہی کھاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں رہتا. نہیں یہ عالم وہی کھاتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے تو صاف لکھا ہے کہ اس کا پیسہ طے کرنا حرام ہے تقریر کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے حرام کھانا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا طے نہ بھی کرتا ہو، اس کو دھندا بنانا بھی حرام ہے. یعنی جلسے کو تقریر کو دھندا بنانا بھی حرام ہے. اگر طے نہ بھی کرے تب بھی منع لکھا، حرام لکھا ہے. وہی تو بنا لیا دھندا. مفتی فاروق صاحب بریلی والوں کا تو فتویٰ تھا کہ اگر پیسہ اس نے لیا ہے 20,000 یا 10,000 مان لو کمیٹی والوں سے، اور اس کا خرچہ کم میں چل رہا ہے، مان لو 20 بچوں والا ہے، کم میں خرچہ چل جاتا ہے 1,000 روپے میں روز کا، یا 500 میں یا 200 میں، اور 10,000 لے رہا ہے، تو لکھا ہے کہ غاصب ہے. اسے چاہیے کہ وہ مال اپنا غصب کیا ہوا مال کمیٹی کو واپس کرے جو زیادہ لیا ہے کمیٹی والوں سے. بتائیے ایسا. ہاں اتنی اجازت دی ہے کہ جس کی 20 بچوں کا خرچ شریف چلتا ہو تقریر کے، تو وہ اپنا خرچہ لے سکتا ہے. نہیں خرچہ کتنا چاہیے؟ 30,000 روپے مہینہ، 40 50، ارے 50,000 روپے مہینہ مان لو، تو 50 سے تو ایک ہی دن کا لے رہا ہے. تو یہ قوم کا مال غصب کر رہا ہے. انہوں نے لکھا تھا مفتی فاروق صاحب، بہت قابل مفتی سے بریلی کے، کہ یہ قوم کا مال غصب کرنا ہے. پوچھا تھا کسی نے کہ صاحب جو ایسا عالم مقرر لیتا ہے، کہا یہ قوم کا مال غصب کرتا ہے، اس کو چاہیے واپس کرے. جی صحیح بات. اچھا ایماندار اب مقرر رہے نہیں ہے صاحب. ایماندار ایماندار مقرر میں نے ایک کو بس معلوم ہوا تھا. وہ تھے مفتی جلال الدین امجدی صاحب، قابل بعمل عالم تھے مفتی جلال الدین امجدی. اچھا جنہوں نے فتاوی لکھے ہیں. شارح بخاری لکھے نہیں، وہ شارح بخاری کے بھائی تھے، یعنی برادر تھے وہ، اس میں برادر تلمیذ. ایک ہی استاد سے پڑھے تھے، صدر الشریعہ سے. تو وہ مفتی جلال الدین امجدی بھی ویسی ٹکر کے، انہیں کی ٹکر کے تھے شارح بخاری کی طرح. اچھا. تو وہ ایک بار رام نگر آئے، نینی تال رام نگر. میں جاتا رہتا ہوں رام نگر نینی تال. میری تقریر بھی ہو گئی وہاں رام نگر مسجد میں، وہاں کی مسجد میں تقریر میں.
تو وہاں صاحب یہ ہوا کہ جب وہ آئے رام نگر تو انہیں اس زمانے میں بلایا تھا جب اس زمانے میں اتنا بسوں کا انتظام بھی نہیں تھا، کم تھی بسیں، روڈ بھی صحیح نہیں تھے، لگ بھگ 30-35 سال پہلے. تو کمیٹی نے کرایہ بھیج دیا تھا. تو بعد میں جب وہ رام نگر آئے تو انہوں نے باقاعدہ کرایہ واپس کیا صاحب. جو کرایہ بچ گیا تھا، ایسے 100 روپے تھے تو 40 بچے تو واپس کیے کمیٹی کو بلا کے کہ یہ میرے پاس پیسہ بچ گیا جو آپ نے بھیجا تھا. ارے بتائیے، آج کل کہاں یہ مولوی مقرروں کو آپ 5,000 بھیجو تو یہی نہیں کہیں گے آپ نے بمبئی سے 5,000 بھیجا تھا، میرا 2,000 اتنے میں لگا، 1,500 ادھر لگا، یہ 1.5 بج گیا، یہاں پر رکھ لو. ارے اور مانگتے ہیں ورنہ اگر یہ بھی تو ایمانداری ہے نا کہ آپ کو کمیٹی نے آپ نے پیسہ مانگا جیسے کوٹا سے بمبئی آنے کا، بمبئی سے کوٹا آنے کا، کہ صاحب کرایہ بھیجو. اب آپ کو کوٹا والوں نے بھیج دیا 10,000. تو یہ ایمانداری دیانتداری ہے کہ آپ کا جو لگ رہا ہو آنے جانے کے بعد آپ واپس بھیج دو کمیٹی والوں کو. صحیح بات. تو اس سے ایمان میں ترقی ہو، لوگ بات خوشی منا کے دیکھو یار آج بھی عالم ایسے ہیں. جی. اب ایسے عالم کہاں ہے آج کے زمانے میں بتائیے. میں نیپال گیا تو ایک دن پیسہ منگوا لیا بریلی کے عالم سے. نیپال جانا تھا، بہت بڑی کانفرنس تھی، میں بھی وہیں تھا جب، لیکن میں کانفرنس میں رک نہیں پایا. بڑی کانفرنس ہوئی تھی کاٹمانڈو میں اس وقت. ہاشمی آئے، سیف اللہ علیمی صاحب آئے، اور بھی لوگ آئے. لیکن اتفاق ہے کہ مجھے کافی دن رکے ہوئے تھے کاٹمانڈو میں سے، مجھے جانا واپس آ گیا تھا میں. تو اس نے ایک بتایا، ایک مولوی صاحب بریلی کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا بھی، مشہور تھے وہ، خاندان اعلیٰ کے ہی تھے. تو کرایہ وغیرہ ان کو سب بھیج دیا، لیکن جلسے میں بھی نہیں آیا، نہ پیسہ واپس کروایا. ہاں بتایا. تو اب یہ بتائیے کہ پیسہ تو واپس اس کو بھی کرنا چاہیے. جیسے آپ نے مجھے 2,000 بھیجا جی بھونڈی سے کہ صاحب یہ کرایہ ہے، تو آپ نے کرایہ کی نیت سے بھیجا مجھے. صحیح بات ہے. اب میرا 1,500 لگے یا 1,800 لگے تو میں ایمانداری طور پہ 200 آپ کو کہہ دوں، یا اب آپ رکھو، اب آپ کا اختیار ہے، واپس کرو مجھے یا نذرانے میں جو بھی کرو. بالکل. لیکن وہ کمیٹی کی اجازت سے ہی تو آپ پوچھ کے دے سکتے ہیں، آپ پرسنل آپ بھی نہیں دے سکتے. نہیں صحیح بات، کیونکہ سب کا چندہ ہے تو پھر وہ کمیٹی کی اجازت سے ہی ہو جو بھی ہو. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے حلال روزی کا. جی. دیکھو بڑے پیر صاحب کے والد نے ایک سیب کھایا تھا، وہ حرام نہیں تھا، بہتا وہی تو تھا، حرام تھوڑی تھا. لیکن کتنا بڑا سفر کیا آپ نے، پھر کتنے دن مزدوری کی، ایک دن نہیں کئی مہینوں مزدوری کی. پھر اسی تقوی پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں عظیم الشان ولی حضرت پیران پیر جیسے ولی کو پیدا فرمایا. صحیح بات ہے، تقوی کی بات تھی نا. تو یہ ان مولویوں میں کون سا تقوی ہے بتاؤ آپ. صحیح بات ہے. یہ آپ کے یہاں آپ بھونڈی میں آ جائیں اور آپ کہہ دو حضرت ایک جگہ چلنا ہے، فیکٹری ہے، اور وہ گاڑی بھیجے گا، اور تھوڑا سا بس 10 منٹ آپ کو رکنا، دعا کر دینا کہ بھائی کہاں فیکٹری کے وہاں حضرت 2,000 آدمی کام کرتے ہیں، تو تمہیں گلے لگا لے گا خوشی میں. ارے یار تم تو یار قاضی بڑے اچھے آدمی ہو، یا بعد میں گلے لگا لے. اب خوشی منائے گا کہ 2,000 آدمی ہے تو 10 منٹ کو بلایا ہے، تو یقیناً 10-20 ہزار کا معاملہ ہے، کیونکہ 2,000 کام کر رہا ہے تو ایسا بڑا ہے، 10-20 تو معمولی بات ہے. اب یہ نہیں کہ حمزہ صاحب ذرا آؤ آپ، یہ ایسے جو فیکٹری بنائیے کیسے بنائیے، کیسا اس کا پیسہ ہے، کیا ہے معاملہ، کیسے اتنا بڑا مالدار بن گیا، یہ نہیں پوچھے گا وہ. بس خالی ملنا چاہیے، بس اسے تو پیسہ ملنا چاہیے. کہیں بھی لے جاؤ، آپ کسی بھی ہوٹل میں لے جاؤ، کھلا دو کہ آئیے چلیے بڑا ہوٹل ہے، وہ افتتاح کروا رہا ہے، وہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ ہم افتتاح کروا دیں، حضرت چلیے آپ آگا، وہ 5 اسٹار ہوٹل بنا ہے. یہ نہیں پوچھا کس پیسے کی بنا رہا، کیسے بنا رہا، میں کیوں جاؤں، آپ بتاؤ تو صحیح، میں کھانا نہیں کھاتا ایسے ہر جگہ، یہ نہیں کہے گا. ارے حضرت ابھی ایک ویڈیو آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، ناسک کی تھی. ایک عالم جا کر کے جو قرآن پڑھ رہے تھے جو سٹے کی دکان پر جہاں سٹا لگتا ہے، کہیں بھی پڑھ لیتے لوگ تو. وہ جا کر کے وہاں پہ باقاعدہ سٹے جو ہوتے نا، نمبر جو رہتا ہے وہ سب دیوار پہ لگا ہوا ہے، اور وہیں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے برکت کے لیے. بتائیے سٹے والے کی دکان کسی نے ویڈیو بنا کر کے ویڈیو وائرل کر دی ہے. مسلمان کیا ہے اسی لیے پیچھے کہ روزی کی فکر نہیں کر رہا ہے. صحیح بات. میں ایک بار سلطان پور میں تھا، سلطان پور ہے ایک تو یو پی میں ہے، ایک سلطان پور راجستھان میں کوٹا کے پاس. اچھا. ایک سلطان پور ہے یہ اتراکھنڈ میں کاشی پور کے پاس. تو اسی سلطان پور میں تھا تو ایک امام آیا میرے پاس، میں ڈاکٹر کی دکان میں تھا وہیں ایک. تو کہہ رہا حضرت یہ بتاؤ کہ ہم لوگ امام لوگ رات دن مسجد میں یعنی خدمت کرتے ہیں، مطلب جیسا 24 گھنٹے کا معاملہ رہتا ہے، اور ہم جمعے میں تقریبی کرتے ہیں، قوم کو بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. تو ہم لوگوں میں بزرگ کیوں نہیں ہوتے یعنی امام لوگ، یعنی 5 ٹائم کی امامت بھی کرنا، پابندی سے پڑھانا جماعت کے ساتھ. کیا وہاں تو پورا امام ہی ہے وہ، یہ تو جماعت تو اس کی چھوٹے ہی نکا، تصویر و اولا سبھی آ گیا اس میں.
تو اس کا کہنے کا مطلب تھا ہم لوگ جماعت سے نماز بھی پڑھتے، مطلب 5 ٹائم نماز اور جمعہ کی زندہ تقریبی کرتے ہیں، لوگوں کو بات نصیحت، بچے بھی پڑھاتے. پھر ہم لوگوں میں بزرگ کیوں نہیں تھے اماموں میں؟ تو مجھ سے امام نے پوچھا ہے، میں نے ایک ہی بات کی تو مان گیا وہ امام. میں کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کے علاقے میں 100 امام ہو، ان میں سے مجھے 2 امام بتا دو. 2 کا کہا تو شاہ میں نے، یا 1 کا یا 2 کا. میں کہ 2 امام ایسے بتا دو کہ جو پوچھ کر روزی کھاتے ہو کہ تیرے گھر میں کیا کیسا مال ہے کیا ہے. تو وہ امام مان گیا کہ صحیح کہہ رہا ہو صاحب آپ. صحیح بات نہیں اس نے مان لیا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. تو اب ولی تو ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں. خواجہ وینا اجمیری کے جو بڑے لڑکے سرواڑ میں ہے، شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھا ہے کہ حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے. تو ان مقرروں کا کون سا الگ سے کاروبار ہے حلال روزی کا جو یہ الگ سے کاروبار کر کے زندگی گزارتے؟ کتنا 1 لاکھ روپے لے لیا کرتے ہیں لوگ، معلوم ہوگا. تو اس پہ فخر مناتے ہیں کہ ہم بہت پیسے، ہماری فیس بہت ہے، 40,000 ہے. دیکھتے ہو کیسے کپڑے پہنتے ہیں اتنا بھاری بھاری. ارے صاحب ایک مقرر کی میں نے تاریخی کوٹا کی، وہ بہڑی کے رہنے والے مشہور مقرر ہیں، وہ تاریخ انہیں اچھی یاد ہے تھوڑے. تو ان کی تاریخ میں نے بریلی میں لی شاید. تو میں نے کیا تھا، ہم نے ان کو بلوایا تھا بلیا ویور صاحب کو للت پور میں، للت پور کی تاریخ لی تھی ان سے پہلے، پھر بعد میں کوٹائی بلایا تھا. تو کہنا انہیں تو آپ نے 10,000 دیا ہوگا، یعنی ایک تو پیسے کے اوپر بات ہوئی کہ انہیں تو آپ نے اتنا دیا ہوگا. تو میں کہ نہیں ہم نے اتنا دیا تھا 5,000، میں نے 5,000 دیے تھا بلیوی کو. تو یہ کہہ رہا کہ صاحب مطلب انہیں آپ نے زیادہ دیا ہوگا. غلام رسول بلیوی کو میں نہیں بلایا تھا لجپور سب سے پہلے. اچھا 5,000 دیے تھے. تو یہ کہہ رہا مطلب آپ نے اتنا دیا ہوگا ان کو، مطلب پیسوں پہ نگاہ جا رہی تھی کہ جب. تو پھر 10,000 روپے پہ ان کو ہم نے بلایا کوٹا میں. بعد میں پہلے ایک بار لجپور بلایا تھا، وہ کوٹا میں ہی بلایا. لیکن 1,000 اگر آپ کم دے دو تو یہ پھر یہ ناک بھونٹ چڑھانے والے لوگ. جبکہ آدمی کا گزر روزانہ 1,000 میں آرام سے 20 بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. امام تو 15,000 روپے میں پورا مہینہ تیر کرتا ہے، پورا مہینہ چلاتا ہے. 15,000 10,000 8,000 دیا کرتے. جبکہ اماموں کی چاہیے قوم خدمت کرے اور اماموں سے تقریریں سنے جلسوں میں. کیا ضرورت ہے ان کو بلانے کی؟ صحیح بات ہے. صحیح میں کہتا ہوں بریلوی عوام کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے اپنے اماموں سے سنو، آس پاس کے مولویوں سے سنو. بیچارے 2,000 میں خوش ہو کے جائیں گے، نہ نخرے کریں گے نہ کچھ. وہ تو موٹر سائیکل سے جائیں گے، تمہیں بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور آرام سے جائیں گے، چلے جائیں گے 2,000 میں. صحیح بات. تم 50,000 دو گے، وہ 2,000 والا مقرر اچھی تقریر کر جائے گا جو قریب کا ہوگا. اس سے اچھی تقریر کرے گا 2,000 والا. صحیح بات. قوم بلا وجہ پیسہ پھینک رہی ہے کہ بھیڑ اکٹھی ہوگی صاحب. نام، ارے نام سے کیا مطلب، کام سے مطلب ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. حضرت حافظ ملت نے بھی یہی کہا تھا کہ کام کرو. مخالفت کا جواب کام سے. تو اصل چیز تو کام ہے نا. لیکن ہماری قوم کیا ہے، نام پہ مر رہی ہے. کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بلا لیں، امین القاضی کو بلا لیں، پبلک آ جائے. پبلک آنے سے کیا ہوگا، کوئی فائدہ ہے؟ یہ سب رنگ برنگے خالی کپڑے پہنتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں 10,000 کی جگہ 500 آدمی آئے لیکن ان کے اوپر اثر ہو تو وہ فائدے مند ہے. ارے بڑے پیر صاحب کی نیاز کرو آپ، لاکھوں کی نہیں، 500 روپے کی آپ نیاز کرو، لیکن نمازیوں کو کھلاؤ اور حلال روزی کی کرو. حلال روزی سے نیاز کرو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جی 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 بالکل. حلال پیسے سے کرو 500 روپے کی، اور پکے نمازیوں کھلاؤ. بڑے پیر صاحب تو بے نمازیوں سے سخت ناراض تھے. صحیح بات. یہ 11ویں کرتے ہیں سب بے نمازیوں کو، زیادہ تر 90% بے نمازیوں کو کھلاتے ہیں. کوئی منع کر دے تو کہ وہابی ہے. ارے تم اگر نیاز بھی کر رہا ہو تو کم سے کم نمازیوں کو تو کھلاؤ. یہ کہہ دو بھائی بے نمازیوں کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پیر صاحب کی نیاز ہے انہیں کو کھلاؤں گا میں. صحیح بات. تو ٹھیک ہے. ہاں کافی ٹائم ہو گیا ہے. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بعد میں ڈلوا دیں گے ہم چینل پہ. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے. السلام علیکم.